في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً و بارک اللہ فیکم. میرے محترم بھائیوں، حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے دعوت وہابیت کی حقیقت. اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان استاد محترم شیخ ابوالقاسم مدنی حافظ اللہ موجود ہیں. الحمدللہ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو بلا تاخیر میں اب شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع دعوت وہابیت کی حقیقت اس موضوع پر خطاب فرمائے. فلیتفضل شیخ ابوالقاسم مدنی حافظ اللہ مشکوراً و معجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے واجب اور ضروری ہے جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، اور جو ہماری ظاہری اور باطنی تمام قسم کی ضرورتوں کو مہیا کرنے والا اور انہیں آسان بنانے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس پیدائش کا مقصد بھی بتایا، اور دنیا کے اندر انسان کے استعمال کے لائق جو چیزیں تھیں اور بطور امتحان وہ چیزیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا تھا ایمانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے انتہائی واضح شکل میں بیان فرمایا. انسان کو اس دنیا کے اندر دو قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ظاہری جسمانی غذا اور ایک باطنی روحانی غذا. اور جب ان دونوں غذاؤں کا صحیح استعمال ہوتا ہے، یا دونوں قسم کی غذائیں جب انسان کو صحیح طریقے سے مہیا ہوتی ہیں، تو پھر یہ انسان کمال کی راہ پہ چل پڑتا ہے اور اپنے رب کی رضامندی کی منزلوں کو زندگی کے مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انس و جن کی تخلیق کا
بنیادی مقصد میری توحید ہے، میری عبادت ہے کہ بندے میرے خالص اور مخلص بندے بن جائیں، غیر اللہ سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہی ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اور اسی مقصد کو کما حقہ بندوں تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، جو سلسلہ آ کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس سلسلے پر مہر لگ گئی اور آپ خاتم النبیین کے لقب سے ملقب کر دیے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو نہیں آنے والے، لیکن وارثین انبیاء کا سلسلہ تا قیامت قائم باقی رہے گا۔ یہ وارثین انبیاء اور ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہی پیغام، وہی دعوت، وہی کام جو انبیاء اور رسول کا رہا ہے، وہی وارثین انبیاء اور رسول کا ہے۔ اس لیے شیطان نبیوں سے تو مایوس ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی خاصی رعایت، خاصی توجہ اور ایک اسپیشل قسم کی اللہ رب العالمین کی سیکورٹی ہے ان کے ساتھ، لیکن وارثین انبیاء کے اوپر اس نے اپنا حملہ کرنا شروع کیا اور کسی حد تک وہ اپنے حملے میں کامیاب بھی ہو گیا، اور ان وارثین انبیاء کو رضائے الہی کے طلبگار اور دنیا کے طلبگار میں تقسیم کر دیا۔ بہت سارے نام نہاد جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم داعی حق ہیں، ہم وارثین انبیاء کی صف میں ہیں، لیکن صرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ وہ اس راہ پہ چل پڑے ہیں جس راہ پہ شیطان انہیں چلانا چاہتا ہے۔ توحید کے بجائے شرک کی راہ پہ لگا دیا، سنت کے بجائے بدعت کی راہ پہ لگا دیا، اتحاد کے بجائے فرقہ پرستی اور لوگوں کے بانٹنے کے مشن پہ لگا دیا، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان کے طور پر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں اس بات کے کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، ان کو امتحان میں ڈالا جائے گا؟ تو خیر و شر کا وجود، توحید و شرک کا وجود، یہ اللہ کی حکمت اور عظیم حکمت کے تحت ہے، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پرکھنا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے لیے مرتا اور جیتا ہے اور کون غیر اللہ کے لیے مرتا جیتا ہے، کس کو اللہ کی رضا چاہیے، اس کے مقابلے میں اسے کوئی بھی قربانی پیش کرنی پڑے وہ بے دریغ پیش کرتا ہے، اور کون اس دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے دین کا استعمال کرتا ہے اور غلط استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو بدعقیدگی اور دینی بے راہ روی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس سنت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو کامیاب ہوگی، دوسری جماعت ایسی ہوگی جو ناکام و نامراد ہوگی۔ تو بہرحال لمبی تمہید نہ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء اور رسول کے سلسلے کو اللہ نے خاتم النبیین پر لا کر کے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا کر کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد سلسلہ علماء کا چلا، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور ان نبیوں نے دنیا کو وراثت میں نہیں چھوڑا ہے، دنیا کو ترکے میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ علم نبوت ترکے میں چھوڑا ہے۔ تو جو بھی نبوت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، نبیوں کے مشن پہ چلنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے علوم نبوت حاصل کرنا چاہیے، علوم وحی الہی حاصل کرنا چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کے بعد اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا چاہیے، عملی طور پہ، دعوتی طور پہ، اصلاحی طور پہ، نہ یہ کہ
اس چیز کو دنیا کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا جائے اور اس کے بعد جو ہے دنیا پرست انسان ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن امتحان ہے، چونکہ آزمائش ہے، چونکہ مال فتنہ ہے، چونکہ دنیا فتنہ ہے، چونکہ تو اس لیے جو شیطان کی چالوں سے ناواقف ہوئے، یا شیطان نے جو ایک خوبصورت باغ ان کے سامنے لا کے پیش کیا، اس کو انہوں نے قبول کیا، تو وہ پھر منحرف ہو گئے، ہٹ گئے، اور جو انبیاء کا مشن، مبارک مشن تھا، اس مشن سے الگ ہو گئے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت رہی ہے کہ کوئی زمانہ اہل حق اور ربانی علماء سے خالی نہیں ہوگا۔ ہر زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو رب کی رضا کے لیے اپنے علم کو خرچ کریں گے، رب کی رضا کے لیے عمل کریں گے، اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور رب کی ہی رضا کے لیے وہ میدان میں لوگوں کی دعوت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو توحید و سنت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے اتریں گے۔ اور اس سلسلے میں وہ انہیں نہ تو کسی دنیا کی کسی طاقت کا، کسی پاور کا خوف ہوگا، اور نہ ہی ان کے قدم اس مشن پر کسی طرح سے لڑکیں گے، یا ان کے اندر کسی طرح کا تزلزل اور کسی طرح کی کمزوری آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے علماء کا سلسلہ یہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ اس زمانے تک پہنچا جس زمانے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی پیدائش ہوتی ہے، اور اللہ اپنی حکمت اور بندوں پہ رحمت و شفقت کی بنیاد پر اپنے اس بندے کو کھڑا کرتا ہے ایسے ماحول میں، جو ماحول انتہائی افسوسناک، جو ماحول شرک کی گندگیوں سے بھرا ہوا ماحول، اور جس کو مورخین نے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت سے پہلے کی جو تصویر کشی کی ہے، تاریخ مورخ کے ہی الفاظ میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حال الجزیرۃ العربیہ قبل دعوت التوحید، دعوت توحید سے پہلے جزیرہ عربیہ کی حالت، جزیرہ عربیہ جہاں سے یہ دعوت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو ایک ترقی اللہ رب العالمین نے دی، ایک انتشار اللہ رب العالمین نے دیا، اس دعوت کے آغاز سے پہلے اس جزیرہ عربیہ کی حالت کیا تھی، اس کو جاننا ان تمام اہل توحید کے لیے ضروری ہے جو آج کے اس دور میں گزر رہے ہیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ ماحول اور معاشرہ کس قدر غیر اللہ کی عبادت کے دلدل میں پھنس چکا۔ کہتے ہیں من المعلوم ان بلاد المسلمین فی ذلک الزمن قد رجعت فیہا الدعوت الى عبادت القبور۔ کہتے ہیں بلاد مسلمین یعنی جزیرہ عرب یا غیر جزیرہ عرب، عموماً اس زمانے میں مسلمانوں کے ملک، غیر مسلموں کو چھوڑ دیجئے، یہودیوں کو چھوڑ دیجئے، مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے تھے، ان کے ملک میں، ان کے شہروں میں، ان کی بستیوں میں حالت کیا تھی؟ کہتے ہیں قد رجعت فیہا الدعوت الى عبادت القبور، بجائے اس کے کہ دعوت اللہ کی توحید کی ہوتی، دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہوتی، بجائے اس کے کہ شرک سے لوگوں کو ڈرایا جاتا، بدعات سے لوگوں کو ڈرایا جاتا، اس زمانے میں عبادت القبور کی دعوت عام تھی۔ قبروں پہ، مزاروں پہ، درگاہوں پہ درگاہیں بنی ہوئی، نیک اور صالحین کے قبریں بنی ہوئی، تو کہتے ہیں کہ الی عبادت القبور، قبروں کی عبادت کی دعوت عام تھی، والاشجار، اور اس سے بھی بدتر چیز، یہ بدتر ہے، اس سے بھی بدتر چیز کہ درختوں کی عبادت کی، درختوں سے امیدیں وابستہ، درختوں سے ضرورت مند لوگ التجا کرتے ہیں اس زمانے میں، والاستغاثہ بغیر اللہ، غیر اللہ سے ان امور میں جن میں غیر اللہ کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، ان سے مدد کے طلبگار، والاستعانہ بالطواغیت، اور طاغوتوں سے مدد کے طلبگار، والذهاب الى السحرة والکہان، اور یہ چیز بڑی عام ہو گئی تھی کہ جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانا ایک نارمل چیز تھی، یعنی شرک ہی شرک کا دور تھا، کفر ہی کفر کا دور تھا، لیکن یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ تھے
جن کے پاس انبیاء کے ذریعے دعوت توحید بھیجی گئی، جن کی خاطر انبیاء نے اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دقتیں، جان کے خطرے مول لیے، ان کی طرف منسوب کرنے والے لوگ ہیں جو آج شرک کی شکل میں اس قدر دلدل میں شرک کے پھنسے ہوئے کہ قبروں کی بھی عبادت چل رہی، درختوں کی بھی عبادت چل رہی، بڑے دھڑلے کے ساتھ غیر اللہ سے مددیں مانگی جا رہی ہیں، اپنی ضرورتوں کے پورے کرنے کے جو ہے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں کذا، یعنی اسی طرح سے یہ عالم اسلامی کا حال اس وقت تھا۔ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب دعوت محمد بن عبد الوہاب کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، اس وقت حالات کیا تھے۔ اب آپ تصور کیجئے ایک صاحب توحید جو توحید کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اس کے فوائد اور ثمرات کو سمجھتا ہے، اور شرک کی خطرناکیوں کو سمجھتا ہے، اس کے بھیانک نتائج کو سمجھتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے جب شرک اور بدعات اور خرافات اور استغاثہ بغیر اللہ، استعانہ بالطواغیت کا جب اس کی نظروں کے سامنے ماحول ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا، اس کو کیسے نیند آتی ہوگی، اس کو کیسے سکون ملتا ہوگا، بے چین رہتا ہوگا، بے قرار رہتا ہوگا۔ اور یہی صورتحال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی تھی۔ کہتے ہیں وہاکذا وَكَمَا هُوَ الْحَالُ فِي تِلْكَ الْبِقَاعِ، یعنی بلاد اسلامیہ، مسلم ممالک یا مسلم شہر یا مسلم امارات، ان میں یہ حال تھا۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَزِيرَةَ الْعَرَبِيَّةَ لَمْ تَكُنْ أَحْسَنَ حَالًا مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ، کہتے ہیں ان سوسائٹیوں سے ہٹ کر کے جزیرہ عربیہ کی حالت نہیں تھی، یعنی تقریباً اسی طرح سے جزیرہ عربیہ کی بھی حالت تھی۔ فقط اتاہا ما اتا غیرہا، تو کہتے ہیں شرک، بدعات، خرافات، منکرات، یعنی برائیوں اور فساد کی جتنے بھی اقسام ہو سکتے تھے، شرک سے لے کر کے اور آگے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں جس طرح سے بلاد اسلامیہ میں یہ تمام چیزیں پائی گئیں تو جزیرہ عربیہ کو بھی ان چیزوں نے سمیٹا اور ان چیزوں نے اپنے اندر جو ہے لپیٹا۔ حتی عبید، کہتے ہیں ودہمہ الشرک والبدع والخرافات، اور کہتے ہیں کہ یہ شرک اور بدعات اور خرافات نے اس جزیرہ عربیہ پر بھی پورے طور سے حملہ کیا۔ شرک و بدعات کا حملہ ہو گیا، خرافات منتشر ہو گئے، واشتدت غربت الاسلام، اور اسلام کی غربت شدید ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام جب شروع میں آیا تو غریب تھا، یعنی اس کو لوگ نئی چیز سمجھتے تھے، انوکھی چیز سمجھتے تھے، عجیب و غریب چیز سمجھتے تھے۔ جس ماحول میں تھے اس ماحول سے نکالنے کے لیے اسلام آیا تھا، تو اس کو اور اس کے ماننے والوں کو عجیب و غریب نظر سے، عجیب و غریب تعامل سے پیش آتے تھے اس شخص کے ساتھ۔ وہی ماحول اس زمانے میں بھی آ گیا۔ واشتدت غربت الاسلام، توحید کی بات عجیب و غریب لگنے لگی، سنت کی بات عجیب و غریب لگنے لگی۔ اصلاح اور اصلاح کے جو طریقے ہو سکتے تھے، ان طریقوں کو اختیار کرنے والا شخص ان کے درمیان گویا فاسد ٹھہرایا جانے لگا، مفسد قرار دیا جانے لگا، اور اس طرح سے صار المعروف منکرا والمنکر معروفا، معروف کی دعوت منکر دعوت سمجھی جانے لگی، منکر کی دعوت، اور معروف کی دعوت منکر کی دعوت، اور منکر کی دعوت کو معروف بنا لیا گیا۔ میزان بالکل ہی پلٹ گیا۔ کہتے ہیں حتی عبید قبر زید بن الخطاب، کہتے ہیں جزیرہ عربیہ میں ایک مزار کہہ لیجئے یا ایک درگاہ کہہ لیجئے، ہماری زبانوں میں درگاہ یا مزار، کہتے ہیں یہاں تک کہ زید بن خطاب کی قبر کی عبادت شروع ہو گئی۔ وہاں پہ نظر و نیاز مانے جانے لگے، وہاں پہ لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے وفد در وفد وہاں جانے لگے۔ حیث قتل، جو کہ قتل کر دیے گئے تھے معرکۃ الیمامہ میں 10-12 ہجری میں۔ کہتے ہیں کما عبدت الاشجار من دون اللہ فکانت المرأة التي لا یأتیها، کہتے ہیں جس طرح سے کہ ذکر ہوا کہ درختوں تک کی عبادت کو انہوں نے اختیار کر لیا، تو کہتے ہیں اس کی مثال آپ سنیں۔ کہتے ہیں فکانت المرأة لا یأتیها التي لا یأتیها الازواج تأتی بعض الاشجار، کہتے ہیں وہ عورت
ہاں جس کو نکاح کا پیغام نہیں آتا تھا، جس سے شادی کرنے کی کوئی اگواہی نہیں کرتا تھا، تو وہ عورت کیا کرتی تھی؟ جاتی تھی بعض درختوں کے پاس۔ یہ کون؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ کرسچین نہیں ہے، یہ ہندو نہیں ہے، یہ بدھسٹ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اس زمانے کے لوگ۔ کہتے ہیں عورت بعض درختوں کے پاس جاتی، فتضم فحل النخل، کہتے ہیں فحل النخل، یہ جو درخت ہوتے ہیں کھجور کے، اس میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں، جس کو کہ یہ جو خاص کاشتکاری کرنے والے ہوتے ہیں کھجور کے، ان کو پتا ہوتا ہے کون سے درخت فیمیل ہے کون سا میل ہے۔ تو کہتے ہیں فتضم فحل النخل، تو ان درختوں میں کھجور کے جو میل درخت ہوتا تھا اس سے چمٹ جاتی تھی عورت، اس سے چمٹ جاتی تھی، اپنے آپ کو چمٹا لیتی تھی اس درخت سے، سینے سے لگا لیتی تھی، اور اس کے بعد کہتی تھی یا فحل الفحول اريد زوجا قبل الحول، کہ اے سانڈوں کے سانڈ، فحل الفحول، فحل اس کو کہا جاتا ہے جیسے جو سانڈ ہوتے ہیں یا جو میل ہوتے ہیں، جس کو خاص طور سے بکریوں میں یا گایوں میں یا اونٹوں میں اس اسپیشل طور پر رکھا جاتا ہے، اسپیشل طور پہ۔ تو کہتی ہے فحل الفحول، تمام فحلوں میں سب سے بڑا فحل، مخاطب اس درخت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اريد زوجا قبل الحول، ہاں سال ختم ہونے سے پہلے میں شوہر چاہتی ہوں۔ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بھیانک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک موحد کے سامنے ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، ایک درخت کو چمٹ کر کے اس طرح کی بات کرے تو یہ کس قدر بے شرمی، کس قدر بے غیرتی، کس قدر جہالت کی بات ہے۔ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ النِّسَاءُ اللَّاتِي لَا يَأْتِيهِنَّ الْأَوْلَادُ، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ عورتیں بھی کرتی تھیں جنہیں اولاد نہیں آتی تھی یا تاخیر ہوتی تھی، وہ بھی جا کر کے کہتی تھی کہ مجھے اولاد چاہیے۔ یہ حالت تھی جزیرہ عرب کی۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ بِلَادُ الْجَزِيرَةِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّمَا جَاوَرَهَا مِنَ الْبِلَادِ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ، تو کہتے ہیں جزیرہ عربیہ کی جب یہ حالت بن گئی، جہاں سے توحید کی روشنی پھیلی تھی، جہاں سے توحید کی روشنی نکلی تھی، جو محبت انبیاء ہے، جو جگہ نبیوں کے آنے کی اور نبیوں کی دعوت کے انتشار کی جگہ ہے، جب اس جگہ کا یہ حال ہو گیا تو آپ تصور کیجئے اس کے آس پاس کی جگہوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ کیا نکلتا ہے اس کا کہ حالت بڑی خطرناک تھی، شرک بے انتہا خطرناک شکل میں پھیل چکا تھا، سنت کا گلا گھونٹا جا چکا تھا، اور بدعات، خرافات اور جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چیزیں معاشرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ اس ماحول میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جیسی ایک عبقری شخصیت، ایک مبارک شخصیت، ایک عظیم شخصیت کو اللہ رب العالمین کھڑا کرتا ہے، اور یہ شخصیت ان شرک کی شکلوں کو، ان شرک کے اقسام کو، ان بدعتوں کو، ان خرافات کو توحید کی روشنی سے، سنت کی روشنی سے ختم کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، کمر بستہ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ پہلے ان کا مرحلہ علم کا، حصول علم کا جو ہے شروع ہوا، اور ابتدا میں انہوں نے حصول علم کیا، اور اسی طرح سے مختلف مناطق میں، مختلف جگہوں میں منتقل ہوتے رہے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے جو دعوت، جو علم حاصل کی ابتدا کی، وہ اپنے والد محترم سے دعوت کے حصول کی ابتدا کی۔ اس کے بعد پھر یہ منتقل ہونے لگے طلب علم کے لیے، جیسا کہ پرانے زمانے میں طریقہ تھا کہ جو ہے حصول علم کے لیے جہاں جہاں سنتے تھے کہ یہاں فقہ کا عالم ہے، یہاں حدیث کا عالم ہے، یہاں مثال کے طور پہ لغت کا عالم ہے، تو وہ خود جا جا کر کے وہاں ٹھہرتے تھے اور پھر رہ کر کے بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہی چیز جو ہے امام محمد بن عبد الوہاب نے کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب کی جو ہے پیدائش 1115 ہجری میں ہوتی ہے، اور جس منطقے میں رہتے تھے اس منطقے کا نام تھا حریملہ۔ حریملہ کے منطقے میں یہ پیدا ہوئے، اپنے والد محترم پر جو ہے سے کچھ علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد پھر وہ طلب علم کے لیے منتقل ہونے لگے، اور
فقہ ہے, عقیدہ ہے, اسی طرح سے مختلف عربی کے علوم ہیں اور حدیث کے علوم ہیں, منتقل ہوتے رہے. اور ان کی ابتدا ہوتی ہے, سب سے پہلے احسا جاتے ہیں, احسا جو شرقیہ سعودیہ عربیہ میں کا ایک منطقہ ہے. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں اس وقت محمد حیات السندھی نام کے ایک بہت ہی جلیل القدر موحد عالم موجود تھے مدینہ منورہ. ان کے پاس علم حاصل کرتے ہیں, اور وہ محمد حیات السندھی, شیخ محمد حیات السندھی رحمت اللہ علیہ, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے اندر جو جذبہ ہے, جو طلب ہے, اس کو بھانپ جاتے ہیں, اس کو پرکھ لیتے ہیں, اور خصوصی اہتمام ان کے ساتھ کرتے ہیں. کہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمانہ جو تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کا طواف ہوا کرتا تھا. تو کہتے ہیں فلما رأى الناس يطوفون عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں جب دیکھا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جو ہے طواف کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں محمد حیات السندھی کیا آپ کی رائے ہے اس سلسلے میں, اس عمل کے سلسلے میں. تو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اقول فیہم ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ عمل باطل ہے اور شریعت کے خلاف ہے. بہرحال اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں بصرہ, مدینہ سے پھر بصرہ چلے جاتے ہیں اصول علم کے لیے, اور وہاں کے عالم سے علم حاصل کرتے ہیں. لیکن وہاں سے ان کے انکار کی دعوت, یعنی شرک, خرافات, بدعات جو وہاں انہوں نے دیکھے, تو انہوں نے انکار کرنا شروع کیا. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے, ابھی طلب علم کے لیے ایک منطقے سے دوسرے منطقے میں منتقل ہو رہے ہیں. لیکن جب بصرہ میں انہوں نے دیکھا شرک, بدعات, خرافات کا ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے, تو انہوں نے پھر منکرات پر انکار کا سلسلہ شروع کیا. لیکن ماحول, ساری چیزیں وہاں کی اسی غلاظت میں ڈوبی ہوئی تھی. شاید کوئی آدمی ایسا ملتا ہو جو توحید پر قائم اور ثابت ہو. سارا معاشرہ ڈوبا ہوا شرک کے اندر, بدعات کے اندر, خرافات کے اندر. اسی لیے جب انہوں نے انکار منکر کا آغاز کیا وہاں پر, تو وہاں پر جو لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کے درمیان اسی شرک کی بنیاد پر, اسی بدعات کی بنیاد پر, انہی خرافات کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ بنا رکھا تھا, اور اس بنیاد پر لوگوں کی کمائیاں کھا رہے تھے حرام طریقے سے, ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا, یہ بندہ اگر کامیاب ہو گیا, تو پھر ہماری روزی روٹی کا سلسلہ بند ہو جائے گا. تو پھر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے جب دیکھا کہ جو ہے ابھی ماحول سازگار نہیں ہے اور ایسا کرنے سے خطرات زیادہ ہو سکتے ہیں, تو پھر وہاں سے پھر نکل پڑے. ایک منطقہ ہے منطقۃ الزبیر, وہاں جانا چاہتے تھے, لیکن اللہ رب العالمین کو مقصود کچھ اور تھا, تو اس لیے انہوں نے جو ہے راستہ بدل دیا. بسیں نہیں تھیں, گاڑیاں نہیں تھیں, کوئی نئی چیز نہیں تھی, پیدل سفر کیا کرتے تھے, شدت لمبا سفر. تو کہتے ہیں, مورخ لکھتے ہیں کہ جب وہ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ان کی حالت شدت عطش کی وجہ سے, پیاس کی شدت کی وجہ سے جو ہے ایسی ہو گئی کہ شاید وہ ہلاک ہو جائیں. لیکن اللہ کی رحمت ہوئی, راستے میں ایک جو کرائے پر ایک دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں لوگوں کو, ایک اس طرح کا آدمی ملا, اور اس نے اپنے گدھے پر ان کو بٹھا کر کے وہاں سے نکالا, اور اس طرح سے ان کی جان بچ سکی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بصرہ سے واپسی کے بعد وہ شام کی طرف جانا چاہتے تھے, لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ ان کے پاس جو خرچ تھا وہ ختم ہو چکا, اور راستہ اب آگے اس طرف جانے کا نہیں ہے, کہ اس لیے کہ وہاں پر خرچ اور ساری چیزیں ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ ہیں وہ ساری ختم ہو گئی. کہتے ہیں اس لیے وہ مجبور ہو گئے اپنی بستی خریملہ کی طرف واپس آنے کے لیے. اور سن 1140 پیدائش کب ہوئی ہے؟ سن 1115 میں. اب سن 1140, جبکہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 25 برس کی عمر ہے بھی. کہتے ہیں کہ خریملہ واپس آ گئے.
اور اس کے بعد اپنے والد کے پاس باقی تعلیم انہوں نے مکمل کی، جو کہ حریملہ کے قاضی تھے، ان کے والد صاحب بھی ایک عالم تھے، ان سے انہوں نے باقی اپنا جو ہے علم حاصل کیا، واستفاد منہ فنونا من العلم، اور بہت سارے فن جو ہے علم کے اندر انہوں نے حاصل کیے۔ یہاں سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل قبور و خرافات پر انکار کا سلسلہ شروع کر دیا، جو غلو، انحراف، شریعت سے دوری، ان تمام چیزوں پر انکار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور اس وقت کے جو حاکم تھے، کیونکہ اس وقت لوٹ مار یعنی شرک، بدعات، خرافات، ان کے ساتھ ساتھ لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، اس کا بڑا سلسلہ بازار بڑا گرم تھا۔ تو اب شیخ الاسلام وہاں کے حاکم سے کہتے ہیں کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں، جنہوں نے امن و امان کا بالکل جنازہ نکال رکھا ہے، ان کے اوپر لگام لگانی ضروری ہے۔ اور وہ حاکم جو تھے اس وقت کے، وہ اس بات پر موافق ہو گئے، اور یہ اس وقت پیش آیا جس وقت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہے وہاں پر قاضی تھے، ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک شان تھی، لیکن ان کا اس وقت انتقال ہو جاتا ہے۔ اب انتقال ہونے کے بعد جب وہ باحیات تھے تو ڈرتے تھے فاسق لوگ، فساق، چاہے یہ شرک و بدعات کی دعوت دینے والے ہوں یا لوٹ مار کرنے والے ہوں، سارے کے سارے جو ہے ان سے کسی حد تک ان کے والد سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ جو فاسق تھے، جن کے اوپر انکار منکر کر رہے تھے، دعوت کو اپنے عام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے آئے، ان کے گھر کو گھیر لیے، اور قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیتے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک آواز اٹھی اور عام ہوئی، منتشر ہوئی، اور لوگ اکٹھا ہو گئے۔ کچھ لوگ جب اکٹھا ہو گئے تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، اور اس طرح سے جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کے انتقال کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھا وہاں پر، اور یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ فتوجہ رحمۃ اللہ علیہ الی العیینہ، عیینہ نامی جگہ منتقل ہو گئے، حریملہ سے عیینہ چلے آئے، جہاں کا حاکم اس وقت عثمان بن معمر نام کا حاکم تھا، عثمان بن معمر۔ وہ جب وہاں حریملہ سے عیینہ آئے تو عثمان بن معمر نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا اچھا استقبال کیا، بڑے اچھے انداز سے استقبال کیا، اور شیخ الاسلام نے اپنی دعوت کو اس کے اوپر پیش کیا، اور ان سے کیا کہا۔ یہ بدنام کرتے ہیں نا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی تصویر کتنے ڈراؤنے شکل میں یہ اہل بدعت و خرافات پیش کرتے ہیں، یہ تو ایک نیا دین لے کر کے آئے تھے، اور یہ تو مسلمانوں سے جہاد کرتے تھے، مسلمانوں سے قتال کرتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو کاٹتے تھے، اور ان کی دعوت ایک نئے مذہب کی دعوت تھی۔ یہ ساری غلط بیانیاں ہمارے معاشرے میں اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور آج تک اہل تصوف اور اہل مزارات اور اہل مقامات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا نام سن لیتے ہیں تو بغض و نفرت کی آگ میں بالکل جھلسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا دعوت تھی ان کی؟ کہتے ہیں وَعَرَضَ عَلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، انہوں نے بیان کیا کہ میری دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے توحید کی دعوت ہے، شرک سے دور کرنے کی دعوت ہے، سنت کے پابندی کی دعوت ہے، بدعتوں اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی دعوت ہے۔ وَبَشَّرَهُ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ، اور کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دعوت توحید کی تائید کی، اس کی مدد کی، تو یقین کر لینا اللہ کی مدد نازل ہوگی اور تمہیں اور قوت اور پاور ملے گا۔ یہ دعوت پیش کی عثمان ابن معمر جو عیینہ کے حاکم تھے، اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور ان کی دعوت کو مانا، اور جس چیز کی دعوت دے رہے تھے جتنا بھی سپورٹ ہو سکا انہوں نے سپورٹ کیا۔ کہتے ہیں ایک دن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے عثمان ابن معمر جو عیینہ کے حاکم تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو قبہ بنا ہوا ہے، یہ جو گنبد بنا ہوا ہے، زید بن خطاب کے نام کا، ان کے مزار کا جو گنبد بنا ہوا ہے،
اس کو زائل کرنا، اس کو مٹانا، اس کو مسمار کر دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اڈا بنا ہوا ہے شرک کا، شیطان کی عبادت کا، طاغوت۔ شیطان اپنی عبادت کے ذریعے یہاں تک لوگوں کو لے کر کے آتا ہے اور اس اللہ کے نیک بندے کی عبادت کرواتا ہے، اس لیے اس کا زائل کرنا بے حد ضروری ہے۔ فوافق عثمان علی ذلک، تو کہتے ہیں وہ انہوں نے موافقت کری۔ فقال له الشیخ محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اہل جبیلہ، اس منطقے کا نام جو ہے جبیلہ تھا، تو کہتے ہیں اہل جبیلہ، جہاں پر یہ زید بن خطاب کا مزار تھا، اہل جبیلہ سے مجھے خطرہ ہے کہ وہ چونکہ اس سے عقیدت بہت گہری رکھتے ہیں، اس لیے خطرہ ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے، تو اس لیے ہمیں پہلے سے سیکورٹی کرنی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں فخرج عثمان ابن معمر معه 600 رجل، 600 لوگوں کے ساتھ عثمان ابن معمر نکلے۔ فلما رآهم اہل الجبیلہ خافوا آنذاک، تو جب اہل جبیلہ نے دیکھا کہ عثمان بن معمر پوری فوج لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ ڈرے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ کہتے ہیں وَتَأَمَّلْ كَيْفَ تَمَكَّنَ الشِّرْكُ مِنَ الْقُلُوبِ، کریں غور کیجئے کہ شرک ان کے دلوں کے اندر کیسا رچ اور بس گیا تھا۔ شرک یہ توحید کی شکل میں بسا تھا نا، اس لیے کہ اگر ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ تم شرک کرو، نہیں کریں گے، لیکن توحید، شرک کو توحید سمجھ بیٹھے تھے اور ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے اور جو لوگ ان کے ساتھ میں تھے، آنے کے باوجود، ابھی نئے نئے تھے نا، جیسے ہوتا ہے کہ نئے نئے ابھی کنورٹ ہوئے ہیں تو کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں، مکمل طور پہ وہ پکے نہیں ہوتے، تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں جب وہاں پر آئے تو کچھ لوگوں نے کہا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے کہ آپ ابتدا کیجیے، ڈر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے پھاوڑا اٹھایا اور اس کو زمین بوس کر دیا، گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ اس طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب دن رات محنت کرنا شروع کر دیے، محنت کا آغاز شروع ہو گیا، اور اس طرح سے جو ہے آپ کی دعوت منتشر ہوتی رہی، پھیلتی رہی، اور اس طرح سے ماحول اتنا خوبصورت بن گیا کہ اتنے اللہ والے پیدا ہو گئے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک عورت سے زنا کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ آ کر کے شیخ الاسلام ابن محمد بن عبد الوہاب سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے پاک کیجیے، خود مطالبہ کرتی ہے اور اس کے اوپر حد زنا قائم کرتے ہیں، جس کو لے کر کے یہ اہل بدعات، اہل خرافات ایک غلط ہی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کتاب لکھی گئی کہ مصلح المظلوم و مفترا علیہ، کہ محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت ایسے مصلح کی ہے، ایسے اصلاح کرنے والے شخص کی ہے جو مظلوم ہیں، مفترا علیہ ہیں، جن کے اوپر تہمتوں کا ایک سلسلہ اسی زمانے سے اور آج تک لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے محمد بن عبد الوہاب کے اوپر تہمتیں ہیں جن کا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ انہی تہمتوں میں سے ایک تہمت یہ بھی تھی، انہی تہمتوں میں سے ایک تہمت یہ بھی تھی جو کہ اس عورت نے خود مطالبہ کیا تھا کہ مجھے آپ پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ عثمان ابن معمر نے ابتدا میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی تائید کی اور سب کچھ ہوا، دعوت پھیلی، لیکن احسا کا حاکم جو ہے عثمان ابن معمر کو سونے کی شکل میں ٹیکس دیا کرتا تھا، اور یہ جو ہے خبیث تھا، انتہائی خبیث تھا۔ حاکم احسا کا حاکم جو تھا، اس نے کہا کہ دیکھ لو، اگر محمد بن عبد الوہاب کو تم نے اپنے پناہ میں رکھا تو آج سے ٹیکس بند، یا تو ان کو نکال دو عیینہ سے اور یا پھر ان کو قتل کر دو۔ لیکن چونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے مقتنع تھے اور نصر و تائید بھی کر رہے تھے، تو اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے شرم آئے۔ لیٹر تو انہوں نے بتایا کہ ایسا میرے پاس لیٹر آیا ہے، لیکن سختی سے نکلنے کے لیے انہوں نے نہیں کہا، یہاں تک کہ اس نے بالکل وارننگ دے دی کہ اگر نہیں نکالا تو پھر تمہارے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان ابن معمر کے جو حواشی تھے،
جو قریب کے لوگ تھے، جو وجہاں تھے، وہ بھی ابھی شرک، بدعات، خرافات میں ہی مبتلا تھے، جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سارے کے سارے متفق ہو کر کے آئے اور عثمان ابن محمد کو خوب ورغلایا اور بھڑکایا، یہاں تک کہ جو ہے عثمان ابن محمد نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، اور شیخ الاسلام وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا، کوئی اور حکمت تھی اس کے اندر۔ ہر کام اللہ رب العالمین کا حکمت بھرا ہوتا ہے۔ عثمان ابن معمر دعوت کی تائید کرتا ہے اور ماحول بڑا اچھا بنتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مجبور کر دیتا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے نکلنے پر، اور اس طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب کہاں جائیں؟ کہتے نکل گئے وہاں سے، اور محمد ابن سعود صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھیے شیخ الاسلام ابن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید و سنت کا جب بھی تذکرہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اگر محمد بن سعود کا تذکرہ نہ ہو تو پھر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا تذکرہ ناقص ہوگا۔ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا سپورٹ بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں کیا ہے، اور اس کی خیر و برکت جو ملی ہے وہ العما والحفیظ، ایک عظیم شکل میں اللہ رب العالمین نے اس کا سرپرائز دیا ان کو اور اس کا انعام دیا۔ تو بہرحال وہاں سے نکلنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ درعیہ، جہاں کے حاکم کون تھے؟ محمد ابن سعود۔ محمد ابن سعود یہ جو پردادا ہیں ان کے ملک سلمان حفظہ اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو اب درعیہ آ گئے، درعیہ آ گئے۔ یہ واقعہ ہے سن 1158 کا، سن 1158 کا واقعہ ہے۔ درعیہ میں آ کر کے یہ ایک شخص کے پاس ٹھہرے، جن سے معرفت تھی، کچھ پہچان تھی، ان کے پاس آ کر کے ٹھہر گئے، لیکن یہ بیچارے ڈر رہے تھے، اس لیے کہ شیخ الاسلام کی جب دعوت جس شدت کے ساتھ پھیلی تو عداوت بھی لوگوں کی اسی شدت کے ساتھ پھیلی، اور یہ جو اہل مزارات تھے، وہ جو اہل قباب، قبوں کے پردے میں جو اپنی دنیا اور اپنے پیٹ کا دھندا چلا رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اس دعوت کو انتشار ہوا تو پھر ہم تو مٹ جائیں گے، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہم بھوکوں اور پیاسوں مر جائیں گے۔ تو اس لیے ایک طرف اگر دعوت کا انتشار ہے تو دوسری طرف عداوت کا بھی انتشار ہے، سخت انداز سے۔ تو یہ جن کے پاس ٹھہرے یہ تھوڑا سا خوف زدہ تھے، ڈر رہے تھے، اور ابھی محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ توحید اور اس طرح کی چیزوں سے اتنے آشنا نہیں ہوئے تھے جتنے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے آنے کے بعد ہوئے، تو اس لیے ان کو خوف تھا، ڈر تھا۔ بہرحال لوگ جو ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے، کس شکل سے محمد بن سعود تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ عالم دین محمد بن عبد الوہاب یہاں ابھی پتہ نہیں ہے، صرف وہی شخص جانتے ہیں۔ کیسے پہنچایا جائے ایسے انداز سے کہ تائید اور نصرت حاصل ہو جائے ڈائریکٹلی، کسی طرح کی مطلب مخالفت نہ ہو۔ اچھا، اب یہ لوگ جانتے تھے کہ محمد بن سعود کی جو بیوی تھی موغی، جن کا نام تھا موغی بنت رتبان، یہ بڑی نیک، دیکھیے حاکم ہیں، پھر سے اس وقت کا بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کی بیوی ہیں جن کو آپ رانی کہہ سکتے ہیں، بڑی نیک، بڑی اچھی، بہت ہی اچھی، یعنی بہت مشہور تھی وہ۔ تو لوگوں نے سوچا کہ جو ہے امام محمد بن سعود تک کیسے ہم مسئلے کو پہنچائیں کہ جو ہے ہماری نصرت اور تائید ہو۔ بہرحال لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھی کہ یہ بات ڈائریکٹ محمد بن سعود تک نہ پہنچائی جائے، بلکہ انڈائریکٹ ان کی بیوی کے ذریعے جائے یہ بات، اور وہ نیک اور صالح تھی۔ تو بہرحال ان کی بیوی تک بات پہنچائی گئی کہ شیخ آئے ہیں اور غنیمت ہیں ایک طرح سے، تو اس لیے جو ہے ان کی تائید، ان کی نصرت اور ان کا سپورٹ حاصل ہونا چاہیے۔
बहरहाल जब उन्होंने मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से बात की, जो मूज़ी बिनत रतबान है, तो बात करते ही उनके दिल के अंदर, जैसे ही उन्होंने सुना शेख की दावत और शेख का पूरा काम, उनके दिल के अंदर शेख की मोहब्बत घर कर गई। सुनते ही दावत की मोहब्बत, शेख की मोहब्बत घर कर गई। और फिर उसके बाद वो मोहम्मद बिन सऊद के पास जाती हैं और शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की आमदे मुबारक की खबर देती हैं और उनको उभारती हैं उनके इस्तकबाल पर, और कहती हैं कि इन्न हादा गनीमतुन साक़हल्लाहु इलैका फ़ग़्तनिमहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शख्स को गनीमत की शक्ल में तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए इसको गनीमत जानो। ये मूज़ी बिनत रतबान जो मलिक अमीर मोहम्मद बिन सऊद की बीवी थी, अपने शौहर से कहती हैं। इसके साथ साथ अमीर मोहम्मद बिन सऊद के दो भाई थे, मुशारी और इसी तरह से सुनैयान, मुशारी सुनैयान, ये भी नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, ये भी आए सिफारिश में। अब उसके बाद कहते हैं कि वही बात जो मूज़ी बिनत रतबान ने अमीर से कही थी, यही बात इन दोनों ने भी कही कि ये गनीमत है, आप इन्हें गनीमत जान लें। मोहम्मद बिन सऊद ने सोचा कि बुलवाते हैं शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अपने पास, लेकिन देखिए अदब देखिए, इज्जत देखिए, एहतराम देखिए एक आलिम दीन का। इसको कहते हैं इज्जत और एहतराम और अदब, जो आज हमारे मुआशरे में मफकूद पाया जाता है। मोहम्मद इब्ने सऊद चाहते थे कि मैं बुलवाऊं अपने पास, लेकिन उनकी बीवी क्या कहती हैं? उनकी बीवी कहती हैं कि ला ला तस्तदई, उनको आप अपने पास मत बुलाइए, इज़हब इलैहि, आप खुद चल के उनके पास जाइए। लिअन्न हाज़ा मिम्मा युअज़्ज़िमुहु इंद अन्नास, जब आप खुद चल के उनके पास जाएंगे और ये खबर लोगों को पहुंचेगी कि अमीर मोहम्मद बिन सऊद बजाय बुलाने के शेखुल इस्लाम को खुद चल के उनके पास गए हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर लोगों के नजदीक होगा कि अमीर के नजदीक इस शख्स की बड़ी अजीम अहमियत है और ये शख्स बहुत अजीम है, और इसका असर जब मुआशरे में जाएगा तो शेख को जो मकाम मिलना चाहिए अपना वो मकाम मिल जाएगा। और बड़ी अच्छी बात कही, कहा वहादा साहिबु इल्मिन युता वला याती, ये आलिम हैं, इनके पास जाया जाएगा, वो आएंगे नहीं खुद। उनकी शान है कि उनके पास जाया जाए, ना है कि वो आलिम हमारे पास आए। और इस तरह से जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनकी बीवी की जो ये राय हुई कि बड़े अक्लमंद आदमी थे और बड़े ही सोच और सच्ची बूझ वाले आदमी थे। उन्होंने जब ये राय पेश की, उस राय को कबूल कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा अरे मैं एक अमीर आदमी हूं, मैं उनके पास चल के क्यों जाऊंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने फौरन राय कबूल की और उनके पास गए और क्या कहा, इसको आप सुने। अबशिर बिबिलादि खैरिन मिन बिलादिक, अल्लाह, कहा आप बशारत कबूल कीजिए कि आप बिलादे खैर में हैं, जो आप ही का बलद है, आप ही का शहर है, आप ही की बस्ती है, आप अपनी बस्ती में आए हैं। वो अबशिर बिल इज्ज़ि वल मनाअ, और इज्जतों कुव्वत की बशारत कबूल कीजिए, आपको भरपूर इज्जत भी मिलेगी और आपको भरपूर सपोर्ट भी मिलेगा। ये मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज थे जो उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से पेश किए थे। उन्होंने जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा व अना उबश्शिरुका बिल इज्ज़ि वत तमकीन वन नस्रिल मुबीन, अगर आपने अल्लाह के दीन की मदद की, तौहीद की मदद की, सुन्नत की मदद की और दावत तौहीद और सुन्नत का आपने सपोर्ट किया, तो आप भी बशारत कबूल कर लीजिए, अल्लाह आपको इज्जत देगा, अल्लाह आपको कुव्वत देगा, अल्लाह आपको खुली मदद नस्र मुबीन अता करेगा। वहादिही कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मन तमस्सक बिहा व अमिला बिहा व नसरहा मलक बिहा अल बिलाद वल इबाद, कि जो इसको मजबूती से पकड़ लेगा, इसके मुताबिक अमल करेगा, इसका सपोर्ट करेगा, मलक बिहल बिलाद वल इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसकी तौफीक से उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क भी देगा और लोगों की
اطاعت اور تابعداری بھی دے گا, لوگ بھی محبت کریں گے. وہی کلمۃ التوحید, یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہی کلمۃ التوحید, اور یہ لا الہ الا اللہ ہی توحید کا کلمہ ہے. وَأَوَّلُ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ, اور یہ وہی کلمہ ہے کہ تمام رسولوں نے سب سے پہلے اسی کی دعوت دی. یہ ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی حقیقت. توحید, توحید الہی, شرک سے ڈرانا, خرافات اور بدعات سے دور کرنا. لیکن لوگوں نے ان کے اوپر تہمتیں لگائیں, ان کو بدنام کیا, اور خاص طور سے ان بھٹکے ہوئے اور اہل شرک و بدعت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ نے بھی اس میں اچھی خاصی حصے داری کی. اور اس طرح سے جو ہے دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو بدنام کرنے کے لیے ایک لقب گڑھا گیا, اور وہ ہے وہابیت, دعوت وہابیت. آج جب دعوت وہابیت کا ذکر آتا ہے تو دو قسم کے تصور ذہن و دماغ میں آتے ہیں. ایک تصور بڑا خوبصورت, ایک تصور بہت ہی اچھے انداز میں ذہن و دماغ میں آتا ہے. وہ کون لوگ ہیں, کن کے ذہن و دماغ میں آتا ہے؟ وہ اہل توحید ہیں, جن کے دل میں سنت کی, توحید کی, اپنے رب کی الوہیت کی محبت ہے, جو اپنے آپ کو موحدانہ طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا تذکرہ سننے کے بعد, ان کی دعوت کا تذکرہ سننے کے بعد ایک فخر محسوس کرتے ہیں. ان کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے دعوت توحید کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی قربانیاں پیش کی ہیں, بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک بستی سے دوسرے شہر یہ شخص منتقل ہوتا رہا ہے, صرف اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے, اللہ کے نبی کی سنت کا صحیح تعارف کرانے کے لیے. یہ اہل توحید کے ہاں تصور خیال ہوتا ہے. لیکن اہل بدعات کے یہاں ایک ہوا کھڑا ہو جاتا ہے, ایک خوف کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ دعوت ہم تک پہنچے گی تو ہم تو غیر مسلم ہو جائیں گے, ہم دین سے باہر ہو جائیں گے, ہم خرافات اور بدعات کے شکار ہو جائیں گے. وہ سنت اور توحید کو خرافات اور بدعات سے تصور کرتے ہیں. بہرحال تو اس طرح سے جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ نے توحید کو عزت دی, توحید کا سپورٹ کیا, اور توحید کے انتشار میں آپ نے قربانی پیش کی, تو ایک دن آئے گا کہ آپ کا یہ ملک قوی ہوگا, آپ کے اس ملک میں آپ کو عزت ملے گی اور آپ کا انتشار ہوگا. تو کہتے ہیں محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ, لیکن ایک بات کا مجھے ڈر ہے, ایک بات کا مجھے ڈر ہے کہ آپ کی جب دعوت منتشر ہو جائے گی, ہر جگہ آپ کا نام ہوگا, ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہوگا, اور لمبے ڈسٹینس اور مسافت میں آپ ہی کا ذکر ہوگا, آپ ہی کی مقبولیت ہوگی, تو مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, یہاں سے منتقل ہو جائیں گے. کہتے ہیں فبایعہ محمد بن عبد الوہاب علی ان الدم دم الدم والحد والحد, ہر حال میں ہم آپ کے ساتھی ہیں, جہاں خون بہے گا آپ کا, ہمارا بھی خون بہے گا, اور جہاں کوئی بھی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آپ کے ساتھ, ہم آپ سے الگ نہیں ہو سکتے. آپ نے ہمارا انتہائی نازک حال میں سپورٹ کیا ہے اور اللہ کے لیے سپورٹ کیا ہے, تو ہم آپ کو چھوڑ کر کے ہمیں جب قوت اور انتشار اور ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ثم قال له ايضا على اهل الدرعيه قانون يعني شيئا ياخذه من الخراج الذي يخرج من البساتين فاخشى ان تمنعني منه. کہتے ہیں ایک بات کا اور بھی مجھے خوف ہے, وہ خوف یہ ہے کہ یہاں پہ جو باغات ہیں, اس کی جو پیداوار ہوتی ہے, اس کا 1% ہم لیتے ہیں ان سے, مجھے ڈر ہے کہ آپ جو ہے اس سے مجھے روک دیں گے. کہ تو اس پر کتنا خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں فقال له عسى الله جل وعلا ان يبدلك من الغنائم ما هو خير من ذلك. آپ اس بات سے ڈرتے ہیں, آپ اللہ کے دین کی مدد کیجئے, توحید کی مدد کیجئے, سنت کی مدد کیجئے, اس کو پھیلائیے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کو اس ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ کے پاس اتنی غنیمتیں آئیں گی جو اس ٹیکس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی. یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی قناعت تھی, یہ اللہ سے امید تھی. اللہ کیا فرماتا ہے, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کرے گا, اللہ نعوذ باللہ مدد کا ہمارا نہیں, اس کے دین کی مدد, جو اس کے دین کی مدد کرے گا, اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ
اس کی ضرور مدد کرے گا. تو یہ آیتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے سامنے تھی. بہرحال یہ بڑا دلچسپ سفر ہے، بڑا دلچسپ جو ہے ٹور ہے، ایک طرح سے ایمانی ٹور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا. ٹائم کافی ہو گیا اور ابھی باتیں بہت باقی ہیں. اگر موقع ملا تو مزید آگے جو مرحلہ آ رہا ہے ملک عبدالعزیز کا، اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے کا، اس کے بعد ان کے بیٹے کا، اس میں بڑی عبرتیں ہیں کہ لوگوں نے اس توحید کے ساتھ کس طرح سے سازشیں کی آگے چل کر کے، جب دیکھا کہ بہت زیادہ منتشر ہو رہا تھا. بہرحال کہتے ہیں کہ سن 1158 ہجری سے شیخ نے یہاں پر اپنا وطن بنایا. کہاں پر؟ درعیہ میں، جہاں پہ محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ جہاں کے حاکم اور امیر تھے. اس کے بعد وفدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. بعض مورخ لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں اس زمانے کے، کہ ان اہل الدرعیۃ کانوا یشکون من الجوع والضنک وقلۃ ذات الید وقلۃ المعیشہ. اہل درعیہ کا جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں وہاں پر، تو وہاں کے لوگ انتہائی بدترین حالت کی زندگی، فقر، فاقہ اور تنگی کی گزار رہے تھے. بڑی بری حالت تھی. ثم تحول حالها بعد ذلك. اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے بعد اور دعوت توحید اور سنت کی دعوت کے بعد حالت بدل گئی، ٹرانسفر ہو گئی حالت تنگی سے خوشحالی کی طرف. حتی کثر خیرہا، یہاں تک کہ اس ایریے کا، اس جگہ کا، درعیہ کی خیر منتشر ہو گئے، کثرت خیر ہو گیا. وَأَصْبَحَتْ أَمْوَالًا لَا تُحْصَىٰ، اور اتنا مال ہو گیا جس کو گنا نہیں جا سکتا تھا. وَقَدْ عَمَّ الْخَيْرُ فِي رُبُوعِ الْبِلَادِ، تمام درعیہ میں خیر ہی خیر نظر آنے لگا. كُلُّ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، اور یہ سب کا سب کیا تھا؟ اس توحید اور اس سنت کی دعوت کی برکت تھی. توحید و سنت کی دعوت امتحان کے مرحلے سے گزرتی ضرور ہے، لیکن اس پر ثابت قدمی اور بڑے ہی ہمت، بڑے ہی حوصلے کے ساتھ، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، حکمت کے ساتھ اگر آپ قدم آگے بڑھاتے جائیں گے تو پھر اس کے ثمرات اور اس کے نتائج، اس کا رزلٹ بڑا ہی بہترین دنیا میں ہی ہم کو ملنے لگتا ہے. اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہی ہے کہ بہت کچھ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. بہرحال اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتبت کا سلسلہ شروع کیا اور خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا. حالات بہتر ہو گئے. اب جو لوگ تھے جن کو محسوس کرتے تھے کہ انہیں دعوت پیش کرنی چاہیے، تو انہوں نے پھر دعوت پیش کرنا شروع کیا. ایک لمبا سلسلہ ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس انہوں نے خطوط لکھے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ان لوگوں نے جواب میں کہ آپ یقیناً ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں ہمیں چھپانا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم ظاہر کریں گے توحید، اگر ہم انکار کریں گے ان کے موجودہ شرکیات اور خرافات اور بدعات پر تو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، آپ کو ہمت دی ہے. اللہ رب العالمین نے حق کے بیان کی اور دعوت کے اعلان کی، تو اللہ رب العالمین کی مدد سے آپ آگے بڑھے. اس طرح کے جوابات لوگوں کے پاس آئے اور اس طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جو ہے لوگوں کے پاس رسائل بھیجتے رہے، یہاں تک کہ سن 1179 آ گیا، 1179. اور اس وقت جو ہے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. بڑے نیک آدمی تھے، بہت ہی اچھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ان کو، ان کی بیوی کو اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ میں تھے. بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور اس کی برکت سے ان کے زمانے میں خیرات و برکات کا پھیلاؤ ہو گیا. اس کے بعد ان کے بیٹے عبد العزیز ابن محمد ابن سعود باغ ڈور سنبھالتے ہیں اور حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ بھی بڑے اچھے آدمی تھے. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو باقی 2 دور جو مطلب یہ ہے کہ آ رہے ہیں، اور پھر بعد میں جو حالات ہوئے اور اتراک نے، ترکوں نے مل کر کے اور مصر کے حکام نے مل کر کے اس
بابرکت حکومت کے ساتھ جو رویہ پیش کیا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے شیطانیت کی ہے اور حیوانیت کا ثبوت دیا ہے، وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی باقی رہی، تو امام عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود سے انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ سن 1189 کے بعد کے کیا حالات رہے اور اس دعوت کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جو دعات تھے توحید کے، سنت کے، ان کے ساتھ ان اتراک نے، ترکوں نے کس قدر بے غیرتی اور حیوانیت کا ثبوت دیا، اس کا ذکر انشاءاللہ لائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر توحید کا نور بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مخلص موحد انسان بنائے، متبع سنت بنائے، شرکیات، بدعات اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہاں ہے احباب؟ نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے کہیں چلے گئے۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں جی، اچھی بات ہے، کوئی موجود نہیں ہے جو ہمارے جو مدیر ہیں، مدیر الپروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخنا ہو سکتا ہے سب کو نیٹ ورک چلا گیا، آپ بھی کیا بولتے ہیں ختم کر دیجیے شیخنا۔ چلیے بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت، دعوت کی حقیقت کو مزید گہرائی سے پڑھنے اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی ان کی جو زندگی ہے دعوتی، ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ توحید والوں کے لیے بہت ساری امیدیں اس کے اندر نظر آئیں گی، اور پریشانیوں کے حالت میں بہت سارے نمونے ہم کو ایسے ملیں گے کہ اہل توحید کے ساتھ جو ہے پریشانیاں، دقتیں اہل کفر کی، اہل بدعات کی، اہل خرافات کی ہوا کرتی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت پر ثابت اور قائم رکھے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوسری قسط اس دعوت کی اگلے درس میں لانے کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت پر ثابت قدم رکھے اور ہر قسم کے دین و دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آمین، اللہم آمین۔ وعلیکم السلام۔